تبریک پیش کرتا ہوں اور تمام جماعتی ورکرز اور علماء کرام کے لیے خلوص دل سے دعا ہو کہ رب العالمین یہ محنت اور کوشش قبول فرما کر آخرت کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ختم نبوت کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں نبوت عطا کی گئی۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کریم کسی انسان کو نبوت والے مقام پر فائز نہیں کرے گا۔ اب اگلا سبق حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے نبی کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سبق آپ کو سنانا ہے۔ آپ ذرا موضوع میرا ذہن میں رکھیں کہ سبق کا عنوان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ یہ ہے میرا سبق، اور میں نے اس پر آپ دوستوں کے سامنے قرآن و سنت کے حوالہ جات پیش کرنے ہیں۔ پہلی وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے نبی کی ضرورت نہیں، کیوں؟ اس کی پہلی وجہ، قرآن پاک کا اگر عمیق نظر کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو پہلی وجہ یہ سامنے آتی ہے کہ باقی انبیاء علیہ السلام کے بعد اندر نئے پیغمبر آتے رہے۔ اس کی وجہ قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ جتنے بھی پچھلے انبیاء علیہ السلام تھے ان کی دعوت محدود تھی، ایک قوم تک، ایک قبیلے تک، ایک خاندان تک، ایک علاقے تک، ایک زمین کے خطے تک۔ اس لیے دوسرے نئے پیغمبر کی ضرورت محسوس ہوئی، لیکن تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ محدود نہیں بلکہ عالمگیر ہے، اور قیامت تک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے بھی تمام کائنات کے لیے اور نبوت ہے بھی قیامت تک، تو آپ کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت۔ اب اس پر دلائل، یہ ایک وجہ ہے، بڑی وجوہات قرآن نے بیان کی ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ باقی وجوہات بھی عرض کر سکوں۔ آیت نمبر 59 سورۃ الاعراف 8واں پارہ۔ فرمایا مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قوم کی طرف حضرت نے دعوت شروع کی۔ فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی۔ ایک قوم کے پیغمبر۔ اگلا صفحہ یہ میرے سامنے آیت نمبر 65 کھلی ہوئی ہے۔
فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے نسبی بھائی قومی بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی دعوت دی، یا قوم، اے میری قوم عبادت کرو صرف اللہ کی. یا قوم، اگلا صفحہ آیت نمبر یہ میرے سامنے 73 کھلی ہوئی ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے نسبی بھائی قومی بھائی ہم نے قوم سمود کی طرف پیغمبر بنا کر ان کو بھیجا. قال یا قوم، حضرت نے فرمایا میری قوم اعبدوا اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی. اگلا صفحہ یہ میرے سامنے 8واں پارہ اور آیت نمبر 85 میں نے کھولی ہوئی ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین والوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا. قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو صرف اللہ کی. اور انداز یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن کھلا ہوا ہے. یہاں پر انداز حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی واعظ کر رہے ہیں قوم کے سامنے. آیت نمبر 6 سورت کا نام سورت الصف 28واں پارہ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں. اب طلبہ ساتھیوں کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں. باقی انبیاء کرام نے فرمایا یا قوم، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا قوم کہہ کر خطاب نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام کا انداز یا بنی اسرائیل، یا قوم نا. طلبہ ساتھی، وجہ کیا ہے؟ انسان کی قوم کے ساتھ نسبت ہوتی ہے والد کی وجہ سے. چونکہ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا قوم کہہ کر آواز نہیں دی. یا بنی اسرائیل بڑی تفصیل ہے، اشارہ کر دیا. جتنے بھی انبیاء کرام اللہ نے بھیجے، قوم کے پیغمبر، علاقے کے پیغمبر، ایک خاندان کے پیغمبر، لیکن جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، یہ میرے سامنے نامہ پڑا. سورت کا نام سورت الاعراف ہے. یہ میں نے سورت الاعراف آیت نمبر 158 کھولی ہوئی ہے. فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اعلان کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کے انسانوں، میں آمنہ کلام صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں. 22واں پارہ، سورت کا نام سورت سبا. یہ میں نے سورت سبا کھولی ہوئی ہے اور آیت نمبر 28 یہ حوالہ. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ.
بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر ہے، تمام کائنات والوں کے لیے ہے، بھی قیامت تک تو کسی نئے نبی کی ضرورت۔ 18واں پارہ، سورت کا نام سورت الفرقان۔ یہ میرے سامنے سورت الفرقان کھلی ہوئی ہے، پہلی آیت۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی لیکون للعالمین نذیرا۔ برکت دینے والی وہ ذات ہے جس بڑا فرقان نازل کیا، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ اور کس پر فرقان نازل کیا؟ لا عبدہ، مانا آپ نے کرنا ہے، اللہ عبدہ، فرقان نازل کیا اپنے نور پر، اپنے نور پر۔ عبد مانا نور۔ اللہ علیہ وسلم عبد، لیکن آپ جیسا عبد اللہ نے بنایا نہ کیا۔ وہ آئے ہیں رحمت للعالمین بن کر، وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر، امام الانبیاء ہو کر، شفیع المذنبین بن کر۔ قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر۔ کیوں نازل کیا فرقان اپنے خاص بندے پر؟ فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ میرا محبوب بندہ سارے جہان والوں کے لیے ہمدردی کی وجہ سے ڈرانے والا بن جائے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا، ہر ڈرانے والے کو نذیر نہیں کہا جاتا۔ راستے میں ہم جا رہے ہیں، ڈاکو آ گئے، ہینڈ اپ، مولوی صاحب سب کچھ نکالو، مار ڈالیں گے، یہ نذیر نہیں ہے۔ باپ بیٹے کو ڈرا رہا ہے، بیٹا آ گئے، کدھر جا رہے ہو، جل جاؤ گے، اوہو آگ کے قریب نہ جاؤ، جلا کے رکھ دے گی۔ اب باپ اپنے بیٹے کو ہمدردی کی وجہ سے ڈرا رہا ہے، جو ہمدردی کی وجہ سے ڈرائے اسے نذیر کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر کن کے لیے؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ میرا خاص بندہ تمام جہان والوں کے لیے ہمدردی کی وجہ سے ڈرانے والا بن جائے۔ باقی انبیاء علیہ السلام کی نبوت قوموں تک محدود تھی، مخصوص علاقوں تک محدود تھی۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات والوں کے لیے قیامت تک نبی بن کر آئے، آپ کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت۔ ایک وجہ عرض کر دی، دوسری وجہ سنیے۔ کسی کے ختم نبوت سے آپ کی گفتگو ہو تو آپ دوستوں کو سبق میرا یاد ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے نبی کی ضرورت نہیں، کیوں؟ دوسری وجہ، نئے نبی کی ضرورت تب ہوا کرتی ہے کہ پچھلے پیغمبر کی تعلیم محفوظ نہ رہی ہو۔
ایک ذہن لے کر اٹھنا ہے، ذہن لے کر۔ آپ تشریف لائے ہیں قیمتی وقت نکال کر، میں چاہتا ہوں احباب ایک ذہن لے کر جائیں۔ آپ کی گفتگو ہو تو آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے۔ ایک نبی کے بعد دوسرے نئے نبی کی ضرورت تب ہوتی ہے جب پچھلے پیغمبر کی تعلیم محفوظ نہ رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم قرآن و سنت کی روشنی میں محفوظ ہے۔ چودواں پارہ سورت کا نام سورت الحجر۔ یہ میرے سامنے پہلا صفحہ کھلا ہوا ہے 14ویں پارے کا۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آیت نمبر 9 سورت الحجر 14واں پارہ پہلا صفحہ۔ اس نصیحت قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے والا بھی میں اللہ ہوں، اور اس نصیحت قرآن پاک کی حفاظت کرنے والا بھی میں اللہ ہوں۔ جب قیامت تک یہ قرآن پاک محفوظ رہے گا، کوئی اس کے اندر تغیر و تبدل نہیں کر سکتا، بلکہ قیامت کے بعد بھی قرآن محفوظ رہے گا۔ دنیا میں بھی تلاوت ہو رہی ہے، جنت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات بھی فنا سے پاک ہے، اور کلام الہی اللہ کی صفت بھی فنا سے پاک ہے۔ حکم ہوگا اقرا ورتقی، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، جہاں تیری تلاوت کی انتہا ہوگی وہاں جنت میں تجھے مقام نصیب ہوگا۔ اب ایک تاریخی بات سنیے اس دوسری وجہ کی مناسبت سے۔ مامون الرشید کا دربار ہے، بہت بڑا اسلامی حکمران گزرا ہے۔ ایک آدمی آیا، بات چیت ہوئی، اختصار، بڑا عقلمند ہے، بڑا دانا ہے۔ ساؤنڈ والے دو ایکو کم کرو، آواز موٹا کرو، اونچا کرو، میں ایکو کا شوقین نہیں ہوں۔ آپ کا مذہب کون سا ہے؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں۔ مامون الرشید کہنے لگا اگر آپ اسلام قبول کر لیں میں اتنی دولت سے آپ کو مالا مال کروں گا کہ 7 پشتوں تک بھی ختم نہیں ہوگی۔ یہودی نے انکار کر دیا، میں مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ کی مرضی، دین میں جبر تو ہے نہیں۔ تیسرا پارہ سورت کا نام سورت البقرہ، فرمایا لا اکراہ فی الدین، آیت نمبر 256، تیسرا پارہ پہلا صفحہ سورت البقرہ۔ زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ آپ کی مرضی، اگر آپ مسلمان نہیں ہوتے ہم جبر نہیں کرتے۔ یہودی چلا گیا، کچھ مدت کے بعد واپس آیا، دربار میں قدم رکھا، اونچی آواز سے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مامون الرشید امیر المومنین حیران رہ گیا، آپ مسلمان ہیں؟ جی ہاں۔ اسلام قبول کر لیا؟ جی ہاں۔ نہ کسی نے مجھ سے زیادہ آپ کو مال اور دولت کی آفر کی ہے؟ نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی میرے اوپر جبر نہیں۔ آخر کوئی وجہ تو بتائیں کیوں مسلمان ہو گئے؟
وہ یہودی کہنے لگا امیر المومنین میں کاتب بڑا اچھا ہوں. بیٹا میرے طرف دیکھو، میں نے 3 نسخے تورات شریف کے اپنے ہاتھ سے لکھے، ان کے اندر میں نے تعریف کر دی. کچھ باتیں آسمانی کتاب والی، کچھ اپنی باتیں داخل کر دی. تورات کے 3 نسخے لکھنے کے بعد میں یہودیوں کے محلے میں جا پہنچا. کوئی ہے بھائی تورات کے نسخے خریدنے والا؟ یہ میں نے نسخے لکھے ہیں. یہودیوں نے چیک کیے، 3 نسخے خرید لیے مانگی قیمت دے کر. میں نے 3 نسخے انجیل شریف کے اپنے ہاتھ سے لکھے، ان کے اندر بھی میں نے ہیرا پھیری کر دی. 3 انجیل کے نسخے عیسائیوں کے پاس لے کر گیا. یہ انجیل کے نسخے میں نے لکھے ہیں، ہے کوئی خریدنے والا؟ عیسائیوں نے چیک کیے، 3 نسخے خرید لیے. میں نے 3 نسخے قرآن پاک کے اپنے ہاتھ سے لکھے، ان کے اندر اپنی طرف سے میں نے عربی میں باتیں داخل کر دی، اور 3 نسخے لے کر مسلمانوں کے محلے میں پہنچا. مسلمانوں یہ قرآن پاک میں نے ہاتھ سے لکھے ہیں، ہے کوئی خریدنے والا؟ ہمیں چیک کرنے دو. تو کون ہے بھائی؟ میں گھبرا گیا. کیوں؟ یہ تو نے قرآن پاک لکھا ہے؟ کچھ اس میں قرآن کی آیات، کوئی اپنی طرف سے عبارات. یہ تو نے ہیرا پھیری کی ہے، ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے. میں ڈر گیا. میں نے ڈرتے ڈرتے مسلمانوں سے پوچھا، یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے قرآن پاک لکھنے کے دوران اس میں ہیرا پھیری کی ہے؟ مسلمان مجھے کہنے لگے قرآن تحریف، یہ جو سامنے زہری نسخہ ہے اس میں تو وہ تبدیلی کر سکتا ہے، لیکن ان ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں بھی قرآن محفوظ ہے، اس میں تبدیلی کیسے کرے گا؟ میں سمجھ گیا قرآن پاک کا محافظ اللہ ہے. قرآن پاک کی حفاظت والی دلیل نے مجھے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. دوسری وجہ کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے نبی کی اس لیے ضرورت نہیں ہے. نئے نبی کی ضرورت تب ہو جب آمنہ گلان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ نہ ہو، جب قرآن پاک بھی محفوظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک گوشہ بھی محفوظ ہے، تو کسی نئے نبی کی ضرورت. میں چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. بندہ مسجد سے باہر قدم رکھے تو بایاں پاؤں باہر رکھنا سنت ہے، اور جوتی پہننے لگے تو پہلے دایاں پاؤں جوتی میں ڈالنا سنت ہے. یہ انداز محفوظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حدیث شمائل ترمذی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق کتنی ہی چیزیں ہیں، باریک سے باریک ساری محفوظ ہیں. میں مثال عرض کر رہا تھا. اب کتب ربانی ہماری جماعت کے بنی رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ استاد کتب ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر نکلنے لگے. لوگ منتظر ہیں. کس بات کی انتظار؟ مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا، مسجد سے باہر بایاں پاؤں پہلے نکالنا سنت ہے، اور جوتی کے اندر دایاں پاؤں پہلے ڈالنا سنت ہے.
حضرت دونوں سنتوں کو کیسے جمع کریں گے؟ بایاں پاؤں پہلے نکالیں جوتی میں ڈالیں، یہ کیسے؟ اور اگر دایاں پہلے نکالیں جوتی میں ڈالنے کے لیے تو بایاں پہلے نکالنا چاہیے مسجد سے۔ قربان جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک انداز کو ہمارے اکابرین نے محفوظ رکھا۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد سے نکلنے وقت بایاں پاؤں پہلے نکالا، اس کو جوتی پر رکھ دیا، پھر دایاں پاؤں نکال کر دائیں جوتی میں ڈالا، پھر بایاں پاؤں بائیں جوتی میں ڈالا، دونوں سنتوں کو جمع کر دیا۔ بایاں جوتی پر رکھ دیا، جوتی پڑی ہے، یہ بایاں رکھ دیا، پھر دایاں نکالا، یہ سنت بھی ہو گئی، دایاں نکالا اس کو جوتی میں ڈالا، پھر بائیں کو اٹھا کر بائیں جوتی کے اندر ڈال دیا، دونوں سنتیں جمع کر دی۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک ادا قیامت تک محفوظ ہے۔ جب آپ کی تعلیمات قیامت تک محفوظ ہے تو کسی نئے نبی کی ضرورت۔ تیسری وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے نبی کی ضرورت نہیں، کیوں؟ تیسری وجہ، سبق یاد کیجئے گا میرا، پچھلے انبیاء کرام کے بعد اس لیے نئے نبی کی ضرورت ہوتی تھی کہ پیغمبر جو دین لے کر آیا ہے وہ دین مکمل نہیں ہوا، دین کی تکمیل کے لیے نئے نبی کی ضرورت ہوتی تھی۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں مکمل دین ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل دین لے کر آئے تو کسی نئے نبی کی ضرورت دین مکمل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن پاک کا حوالہ، آپ سارے ساتھی تیاری کریں نا، لیکن انشاءاللہ جو اونچا کہے گا میں اس دوست کے لیے دعا کروں گا۔ آپ تیاری کریں، میں آپ کو عرفات کے میدان میں لے کر جانا چاہتا ہوں، آپ تیار ہیں؟ ارادہ کر لیں، یہ جسم بھی اللہ وہاں پہنچنے کی توفیق دے سکتا ہے، آپ صرف ذہنوں کی توجہ عرفات کے میدان کی طرف کر لیں، کوئی مشکل نہیں۔ مور حبس داش کے در کا برسد، 10 بر پائے کبوتر زد ناگار سید۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک چمٹی کے دل میں یہ خیال آیا بیت اللہ شریف کے سامنے جاؤں اور جو طواف کرنے والے ہیں ان کے قدموں کے نیچے شہید ہو جاؤں۔ تو چمٹی کیسے جا سکتی ہے؟ رب العالمین کو اس کے دل کی نیت پسند آ گئی، اللہ نے کبوتر کو آرڈر دیا، پھڑ پھڑاتا ہوا چمٹی کے قریب آ بیٹھا، اللہ نے چمٹی کے دل میں بات ڈالی، کبوتر کے پاؤں کو چمٹ جا، چمٹی چمٹ گئی، اللہ کے حکم سے کبوتر نے اڑنا شروع کر دیا، جنگل دریا صحرا کراس کرتا کرتا جب کبوتر بیت اللہ شریف کے سامنے مطاف میں جا کے اترا، اللہ نے فرمایا چمٹی کبوتر کا پاؤں چھوڑ دے، تیری منزل آ گئی ہے۔ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے۔ عرفات کا میدان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سوال صحابہ کرام سے پوچھے۔ ایک سوال، میرے رضاکاروں یہ بتاؤ ایو شہر ہاذا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، عجیب بات، حج کا مہینہ ہے، نامی کا دن ہے، عرفات کا میدان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں کون سا مہینہ ہے؟
صحابہ کرام نے مہینے کا نام نہیں لیا، سارے کے سارے صحابہ کرام بیک زبان ہو کے بولے اللہ ورسولہ عالم، اللہ کو اچھی طرح علم ہے کون سا مہینہ ہے، حضرت آپ بھی جانتے ہیں یہ کون سا مہینہ ہے۔ صحابہ نے حج والے مہینے کا نام نہیں لیا۔ دوسرا سوال، میرے ساتھیوں، آپ نے فرمایا یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ کمال ہے، نامی کا دن ہے، حضور پوچھ رہے ہیں کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے نامی کا نام نہیں لیا، سارے کہنے لگے اللہ ورسولہ عالم، اللہ کو اچھی طرح پتا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کون سا دن ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ حضور تو مکہ شریف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مکہ ہی کوئی بھولن دی جگہ ہے، مکہ ہی کوئی بھولن دی جگہ ہے۔ کمتر نے کہا لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلداریا کہندا، لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلداریا کہندا، اتے بکھ دے اگاراں تے بدن جلداریا کہندا، کرا صدمہ بڑا سہتے جو نہیں چاہیا صحابہ نے، خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے۔ مکہ شریف بھی کوئی بھولن دی جگہ ہے؟ یہ کون سا شہر ہے میرے ساتھیوں؟ صحابہ کرام نے مکہ شریف کا نام نہیں لیا، سارے کے سارے بول اٹھے اللہ ورسولہ عالم، اللہ کو اچھی طرح پتا ہے، حضور آپ بھی جانتے ہیں کون سا شہر ہے۔ میری 3 انگلیاں دیکھنی ہیں میرے دوستوں نے، میرا سبق، حج کا مہینہ، نامی کا دن، مکہ مکرمہ، صحابہ نے نام نہیں لیا۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد ایک صحابی سبق پڑھا رہے تھے، شاگرد کہنے لگا استاد جی، جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سوال پوچھے تھے، مہینہ کون سا ہے، دن کون سا ہے، شہر کون سا ہے، تو آپ کو جواب معلوم نہیں تھے۔ نا بیٹا ہمیں پتا تھا۔ استاد جی کیا پتا تھا؟ صحابی نے کہا حج کا مہینہ تھا، نامی کا دن تھا، مکہ مکرمہ۔ نہیں استاد جی آپ نے نام کیوں نہیں لیا؟ صحابی کی بات سنیے، اب سبحان اللہ کہنے کا وقت آ گیا، بخل نہ کیجیے گا۔ صحابی تڑپ کے کہنے لگے میرے شاگرد، ہم تمام صحابہ کرام کو علم تھا حج والا مہینہ ہے، نامی کا دن ہے، مکہ مکرمہ ہے، لیکن ہم نے نام نہیں لیا۔ کیوں؟ ہم صحابہ کرام کا ایمان و یقین یہ تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں یہ حج کا مہینہ نہیں ہے، محرم کا مہینہ ہے، آپ فرما دیں یہ نامی کا دن نہیں ہے، 12ویں کا دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے، مدینہ طیبہ ہے، ہمارا ایمان یہ تھا ہم غلط ہو سکتے ہیں، آمنہ گلال کی زبان الگ نہیں ہو سکتی۔ اگلے 3 سوال آپ نے فرمایا الا بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، میرے رضاکاروں یہ بتاؤ میں نے اللہ کا پیغام پورا پہنچایا کہ نہیں، امانت تمہارے سپرد کر دی ہے کہ نہیں، میں نے امت کی خیر خواہی پوری کی ہے کہ نہیں؟ سارے صحابہ کرام ایک زبانوں کے بولے قالوا نشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا پیغام پورا پہنچا دیا، امانت بھی ہمارے سپرد کر دی، امت کی خیر خواہی بھی ہم نے پوری
پوری کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی انگلی اٹھائی، اوپر دیکھ کر عرض کی اللہم اشہد، اللہ فرش والوں کی گواہی ہو گئی ہے، عرش والا تیری گواہی کا انتظار ہے۔ اللہ نے گواہی نازل کی۔ میں نے آپ کو تیسری وجہ عرض کرنی تھی، اور وہ یہ تھی کہ نئے نبی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ نے قرآن کا یہ مقام نازل کیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ حوالہ آیت نمبر 3۔ اب میں 8 باتیں عرض کرتا ہوں، دل کی کھڑکیاں کھول دیجئے سارے جماعتی دوست۔ احکام کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی آخری آیت ہے، میں نے دین مکمل کر دیا۔ احکام کے لحاظ سے یہ قرآن کی آخری آیت ہے۔ جب اللہ کریم نے یہ فرمایا میں نے دین مکمل کر دیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا۔ بکر گفٹ دینے لگا ہوں، آپ دوست وصول کر لیں مجھ سے۔ یہ میری انگلی دیکھیں، حج کا مہینہ تھا، نامی کا دن، ذی الحجہ کے بعد محرم، محرم کے بعد سفر، سفر کے بعد ربیع الاول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی میں اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا، 3 مہینے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نمبر 2، ذی الحجہ کا مہینہ تھا، سال کا مہینہ بھی آخری تھا، محرم سے نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری بات، جمعے کا دن تھا، ہفتے کا دن بھی آخری تھا۔ نمبر 4، یہ آیت نازل ہوئی، تھوڑی دیر بعد سورج غروب ہو گیا، دن کا وقت بھی آخری تھا۔ اب میری انگلیاں دیکھنی ہے میرے بھائیوں نے، دین مکمل کر دیا میں اللہ نے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سال آخری، حج کا مہینہ، سال کا مہینہ بھی آخری، اور جمعے کا دن، ہفتے کا دن بھی آخری، نمبر 4 دن کا وقت بھی آخری، اور نازل ہونے والی آیت بھی آخری۔ نمبر 6، جس کتاب میں نازل ہو رہی ہے وہ کتاب بھی آخری۔ نمبر 7، جس امت کے لیے نازل ہو رہی ہے وہ امت بھی آخری، اور جس نبی پر نازل ہو رہی ہے وہ نبی بھی آخری۔ میں سبق ریپیٹ کر رہا ہوں، دہرا رہا ہوں، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے نبی کی ضرورت نہیں؟ نئے نبی کی ضرورت اس لیے ہوا کرتی ہے کہ پہلا پیغمبر کسی ایک قوم کا نبی ہو، ایک خطے کا نبی ہو، ایک قبیلے کا نبی ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ساری کائنات والوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ نئے نبی کی ضرورت تب ہوا کرتی ہے کہ پہلے پیغمبر کی تعلیم محفوظ نہ رہی ہو، دعوت محفوظ نہ رہی ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے تو نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3، آپ کے بعد نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ نئے نبی کی ضرورت تب ہوتی ہے جو پہلا پیغمبر دین لے کر آیا وہ کامل اور مکمل نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کامل دین لے کر آئے، آپ کے بعد نئے نبی کی ضرورت۔ بے شک بے شک۔ قرآن نے بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں، بہت ساری۔ میں نے آج کی اس نشست میں آپ دوستوں کو 3 وجوہات عرض کر دی ہیں۔ میں جماعتی دوستوں کے لیے، ورکروں کے لیے، علماء کرام کے لیے اور خصوصاً سرگودھا کی جماعت کے لیے دعا کرتا ہوں، رب العالمین اس ہماری محنت کو، دوستوں کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔